من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووطد بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على أشرف بريته وخير خليقته صفيه وصفوته نجيبه ونجيه خالصته وخاصته العبد المؤيد والرسول المسدد الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم مصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الأطيبين الطاهرين آل الله المهداة المهديين المنتجبين المعصومين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد لا سيما خاتميهم بقية الله العظم في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفداء أما بعد فقد قال أمير المؤمنين أمير البيان والكلام هو كلام الله الناطق في نهجه بسم الله الرحمن الرحيم أول دين معرفته وكمال معرفته التصديق به وكمال التصديق به توحيده وكمال توحيده الإخلاص له وكمال الإخلاص له نفي الصفات عنه صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد توحید نظری اور عملی کی حقیقت اہل بیت علیہ السلام کے نزدیک اس پہ ہم آپ کے سامنے عرض کر رہے تھے تو اس میں ہم کچھ مقدمات ہم نے عرض کیے ان میں یہ تھا کہ انسان کو اس کا رابطہ ہے اس کا واسطہ ہے کنٹیکٹ ہے ریلیشن ہے تین حقیقتوں میں وہ ایک حقیقت ہے حقیقت خود انسان ہے اور خود وہ انسان جہان میں ہے ٹھیک ہے جہان سے ہماری مراد فزیکل یونیورس نہیں ہے بلکہ ٹوٹل کریشن جو آپ کے پاس یا مخلوقات یا ہستیاں جو آپ کو دکھائی دیتی ہے یا نہیں دکھائی دیتی پروبیبل ہے ٹھیک ہے نا پروبیبل ہے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں آپ مختلف ٹولز آف نالج یوز کر کے کہہ سکتے ہو ایسا ہے اگرچہ آپ ایک پرٹیکولر ٹول کے ساتھ اس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کی صلاحیت نہ رکھتے ہو مثلا ہم کہیں گے میٹا فزیکل ورلڈ عام لوگوں کا اپروچ ورلڈ کے متعلق سینسیشنل ہے حصی ہے تو وہ کہیں گے جی ہمیں آنکھوں کان ناک زبان ہاتھ ان سے نہیں دکھائی دیتی ایسی چیز جس کے پاس جسم نہ ہو تو وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ ایسی چیز مجھے دکھائی نہیں دی ٹھیک ہے مجھے دکھائی نہیں دی وہ یہ نہیں کہہ سکتا ایسی چیز موجود نہیں ہے کیوں
کیونکہ ایسی چیز کا امکان پاسبلٹی موجود ہے اور تمہارے پاس جو ٹول اور ذریعہ ہے اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کا وہ اس کے مناسب اور متناسب نہیں ہے. بس آپ یہی کہہ سکتے ہو. جیسے آپ کہیں کہ اس کمرے میں سوئی گر گئی. ہاں جی سوئی گر گئی. آپ نے ڈھونڈا پھر کہہ رہے نہیں ہے یہاں مجھے نہیں ملی. یا کہو گے سوئی نہیں ہے, کہہ سکتے ہیں نہیں ملی. ٹھیک ہے نا, کیونکہ آپ نے صحیح سے نہ ڈھونڈا ہو. اسی طرح ہم اس عالم کے بارے میں جس کے لیے ہمیں اگر ہم ہٹ درمی لگائیں کہ انسان کے لیے جو ٹول آف نالج ہے وہ فقط سینسیشنل ہے, تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے. بس پہلے ہی میں نے 1-2 مجالس میں آپ کو عرض کیا تھا, ہمارے پاس جو حقائق کو حقیقتوں کو سمجھنے کے لیے جاننے کے لیے حقیقتوں تک پہنچنے کے لیے جو ذریعہ ہے وہ ذریعہ کون سے ہے؟ وہ علم جو ہمارے پاس ہے. تو علم کو ہم نے کہا کتنے قسم کے ہیں؟ 5 قسم کے. ایک سینسیشن نالج, دوسرا انٹلیکچوئل نالج, تیسرا انسٹنکٹو نالج یا نیچرل نالج, اور چوتھا انٹویٹیو نالج الہام, اور 5واں ریویلیٹو نالج. یہ انسانی ٹولز آف نالج یعنی ہیومن ٹولز آف نالج. آپ کہیں گے سب کے پاس تو نہیں ہے. اگر کسی کے پاس ہو اور دوسرے میں استطاعت ہو وہ انسانی ہے. مجھے ابھی بھوک لگی ہے, آپ کو نہیں لگی ہے. بس بھوک کس کی ایکسپیرینس ہے؟ فقط میری ہے, سب کی ہے. آپ کو تو لگی نہیں ہے بھوک, آپ کو بھوک لگی نہیں ہے. یا موت کس کی حقیقت ہے؟ جو مرے ہیں قبرستان میں ان کی حقیقت ہے, یا ہم زندہ, ہم تو مرے نہیں ہیں. یا ہماری بھی وہ صفت ہے, ہماری بھی پراپرٹی ہے. ہماری صفت ہے مرنا, ہماری صفات میں سے ہے یا نہیں ہے؟ نہیں, وہ مردوں کی صفات میں سے. آپ ایسے پریشان ہیں. واقعا مردوں کی صفت ہے مرنا یا زندوں کی بھی صفت مرنا ہے؟ تو ہم زندہ ہیں, ہم کہاں مرے؟ جب شرائط پیدا ہو جائیں گے مرنے کے, اٹ از ناٹ امپاسبل. شرائط مرنے کے فراہم ہونا اٹ از ناٹ امپاسبل. بات یہاں پر ہے, ہم زندہ ہیں, ہم اب نہیں مرے, ہم بالکل زندہ ہیں. اور ہمارے مرنے کے شرائط پاسبل ہے یا نہیں گیدر اپ ہو جائے؟ ممکن ہے یا نہیں ہے؟ ممکن ہے. بس یہ ہماری پراپرٹی ممکن ہے. ہم مجتہد نہیں ہیں, ہم ڈاکٹر نہیں ہیں, لیکن اگر شرائط ڈاکٹر بننے کے ہمارے میں پاسبل ہے یا نہیں ہے؟ پاسبل ہے. بس ڈاکٹر ہونا میری صفت ہے یا نہیں ہے؟ ہاں, ابھی شرائط نہیں ہے لیکن میری صفات میں سے. بس جو پیغمبر ہے جس کے پاس صفت وحی ہے, نالج وحی کا نالج جس کے پاس ہے, کس کے پاس ہے؟ سب کے پاس, انسانوں کے پاس نہیں. 1,24,000 کے پاس بس ہے نا وحی. تو ہم اس کو انسانی مانیں گے یا نہیں مانیں گے؟ بھوک ہمیں لگتی نہیں لگتی, موت آتی ہے نہیں آتی, یہ انسانی پراپرٹی ہے یا خاص بھوکے کی ہے یا مردے کی پراپرٹی ہے؟ انسانی صفت ہے یا خاص انسانوں کی صفت ہے؟ ہاں, جس چیز میں مکان و زمان و لسان و قوم کی قید نہ ہو وہ فطری ہے. سبب ہم نے عرض کیا تھا, بس ہمارے پاس یہ ایک وضاحت تھی, تھوڑی وضاحت تھی کہ ہم کہیں گے, آپ کہو گے 5 قسم کے, ہمیں تو فقط حص آتا ہے, علم حصی, سینسیشن نالج اور انٹلیکچوئل نالج, باقی ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. نیچرل نالج ہے سب میں, ہے نا,
ہم سب سچ کو جانتے ہیں، اس سے مانوس ہے، اس کو یوٹیلائز کرتے ہیں، اسی طرح ظلم سے نفرت کرتے ہیں، ہم حقیقت پرستی کے پیچھے ہیں، ہم وعدہ خلافی سے نفرت کرتے ہیں، ہم محبت کرنے کو اچھا جانتے ہیں۔ اس طرح یہ فطری چیز ہے، اور یہ کس کے پاس ہے؟ سب کے پاس ہے۔ کوئی جو ہے بد ذات ہے، چور ہے اور برا آدمی ہے، اس کے پاس یہ صفات ہے ہی نہیں، ہے یہ صفات اس کی یا اس نے ختم کر دی؟ اس میں ہے، چور بن گیا یا بذات چور تھا، جب ماں سے پیدا ہوا تب ایسا تھا۔ کل مولود یولد علی الفطرہ، تو کہا یہ ان کے والدین ہیں جو اس کو یوحدان او ینصران، یہودی نصرانی ہونا یہاں پر مثال ہے، غلط بننا، ڈیویٹ ہونا وغیرہ، یہ کس کی؟ یہ اس ماحول کا، تربیت کا اثر ہے یا خود اس کا اپنا غلط ڈیسیجن ہے۔ تو ہم یہاں پر آ جائیں گے، ہمارے پاس کتنے نالج ہے؟ سورس آف نالج 5۔ بس 5 ذریعوں سے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اپنے جہان اور اس جہان کا سپوزیبل اور جس کو ہم پری سپوزڈ کہہ سکتے ہیں، ایک چیز ہے جس نے اس کو بنایا، سب کو بنایا۔ وجہ یہ ہے، ابھی بحث میں اس میں کریں گے ہم کہ آیا خدا کا وجود، آج اسی پہ بحث کریں گے، خدا کا وجود جو ہے وہ بدیہی ہے، سیلف ایویڈنٹ ہے، آبویس ہے یا نہ؟ آبویس نہیں ہے، تھیوریٹیکل ہے، اس کو ڈھونڈنا پڑے گا، ثابت کرنا، پروو کرنا پڑے گا۔ اس میں علماء جو ہمارے فلاسفر ہے، محدثین ہے، متکلم ہے اور دوسرے قسم کے مختلف علوم سے تعلق رکھنے والے علماء، ان کی تقریباً 2 نظریے۔ بعضے کہتے ہیں کہ خدا کا وجود کیا ہے؟ سیلف ایویڈنٹ ہے، آبویس ہے، دلیل کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ بعضے کہتے ہیں نہیں، دلیل کی ضرورت ہے۔ تو میں اشارہ کروں گا، بس ہمارے پاس جو نالج ہے اسی کے حساب سے آگے بڑھیں گے۔ 5 قسم کے نالج ہیں، یہ نالج کو کیا کرنا ہے؟ ہم نے حقیقت دیکھنی ہے۔ نالج سے کیا کرنا ہے؟ حقیقت، یہ ہے نا، میں کون ہوں، کہاں ہوں، کس کا ہوں۔ رحم اللہ امرأ من فکر من این فی این الی این، امیر المومنین نے فرمایا سلام اللہ علیہ۔ تو اس سے ہم جہان کو پہچان لیں گے، جہان میں انسان ہے اور خدا بھی ہے۔ اس کس سے پہچانیں گے؟ 5 نالج سے جو میں نے بتائے۔ اپنے آپ کو کیسے پہچانیں؟ جہان کو کیسے پہچانیں گے؟ اور جہان کو بنانے والے کو کیسے پہچانیں؟ انہی 5 ذریعوں سے، ٹھیک ہے؟ بس اس کی طرف اشارہ کیا اجمالاً۔ خدا سبحان نے فرمایا وَسَنُرِيهِمْ آيَاتُنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ، ہم ان کو آیات دکھائیں گے، اپنی علامات، سمبلز، خدا کو پہچاننے کے آیات اور سمبلز بتا دیں گے لوگوں کو، فی الآفاق، آفاق سے یونیورس، وفی انفسہم، اور خود ان کے نفس میں، اسے کیا؟ حتی یتبین لہ انہ الحق، ان 2 ذریعوں سے کیا اس کو حاصل ہوگا؟ انسان کو حق تبارک تعالیٰ تک، اس کی ذات مبارک تک پہنچ جائے گا انسان۔ بس یا عرفانی طریق سے پوچھے گا یا جو ہے نظری اور علم حصولی۔ میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے پاس ایک اور ڈویژن آف ہمارے پاس ہے، معیار ہے ڈویژن کا، نالج کا۔ وہ ہم نے بتایا علم کی 2 قسمیں ہیں، علم کی 2 قسمیں ہیں، ایک علم حصولی ہے، ایک علم حضوری ہے۔ آپ کو یاد ہوگا علم حصولی کیا چیز ہے؟ وہ علم جو ہم حاصل کرتے، پرسیپشن اس کا حاصل کرتے ہیں، اس کا تصور حاصل کرتے ہیں، وہ حقیقت چیز ہمارے اندر نہیں آتی۔ جیسے میں ہوں آپ کے سامنے، آپ میرے متعلق، یاد آیا آپ کو، آپ میرے متعلق علم رکھتے ہیں۔ کون سا علم رکھتے ہیں؟ کون سا علم رکھتے ہیں؟ پرسیپٹیو یا علم
حصولی رکھتے. علم حصولی یعنی میری حقیقت باہر ہے لیکن میری پرچھائی اور تصور آپ کے ذہن میں ہے. یہ علم حصولی ہے. یہ علم حصولی دو طریقوں سے حاصل ہو سکتا ہے. دو طریقوں سے حاصل ہو سکتا ہے. ایک یہ ہے کہ آپ ان 5 حواس خمسہ سے 5 سینسیشن سے آپ تصویر لے لیں تو ہو گئی یہ علم حصولی. ایک آپ کو 2 + 2 = 4 کس نے کہا؟ آنکھ نے کہا، کان نے کہا، ناک اور ہاتھ اور ٹیسٹ نے کہا، سمیل نے کہا. کس نے کہا؟ ہاں جی. انسان فانی ہے، انسان کو موت آنی ہے حتماً. کس نے بتایا؟ ٹھیک ہے نا. ایک جنرل انسان کہا ہم نے، انسان کہا. انسان دیکھا آپ نے کبھی؟ انسان دیکھا ہے؟ آپ نے انسان دیکھا ہے؟ انسان نہیں دیکھا آپ لوگوں نے. اگر کسی کو کہے آگا انسان صاحب، وہ ہنسے گا یا خوش ہو جائے گا؟ ہاں یہ انسان کہاں ہے؟ یہاں پر علی، محمد، اکبر، اصغر کون کون ہے؟ ٹھیک ہے نا. انسان تو نہیں کوئی. کسی نے اپنے پاسپورٹ پہ انسان نام لکھا؟ پھر انسان کہاں ہے؟ آپ جب اپنا نام ڈپارٹمنٹ میں جاتے ہیں وہاں کا کیا نام لکھتے ہیں؟ انسان فرام زیڈیبل. نہیں لکھتے نا. پھر انسان کہاں ہے؟ ہم سب کہتے ہیں انسان. یہ انسان کو موت آتی ہے، انسان کھانا کھاتا ہے، انسان جنگ کرتا، انسان علم پڑھتا ہے، انسان ایڈمنسٹریشن کرتا، حکومت چلا، انسان اتنی پرابلم. کہاں ہے وہ انسان؟ وہ خیالی ہے یا حقیقی ہے؟ ہاں. گاڑیاں چلتی ہے، مکان بنائے جاتے ہیں رہنے کے لیے، باغ سیر و تفریح کے لیے ہوتا ہے، سڑکیں چلنے کے لیے ہوتی ہے. یہ گاڑی، مکان اور باغ وغیرہ یہ کہاں ہے؟ ڈپارٹمنٹس کہاں ہے؟ یہ سارے خیالی ہے یا حقیقی ہے؟ حقیقی ہے. کہاں ہے؟ ذرا ہمیں دکھا دو. ہاں. بس یہ حصی نہیں ہے، میٹرلسٹک بھی نہیں ہے کہ اس میں میٹر ہو. ٹچ نہیں ہو سکتا. آنکھوں سے انسان نہیں دیکھ سکتے. کان سے سن سکتے ہیں نہیں. ٹیسٹ کر سکتے، سمیل کر سکتے، ٹچ کر سکتے نہیں. گاڑی کو کر سکتے، 2 4 کو کر سکتے ہیں. انسان فانی ہے، اس کو کر سکتے ہیں. حقیقت ہے یا جھوٹ ہے؟ خیال نہیں ہے، یہ حق ہے، حقیقت ہے. بس یہ ایک حقیقت ہے جو آپ کی زندگی میں موجود ہے، صبح سے شام تک یوٹیلائز کرتے ہو، لیکن وہ سینسیشنل نہیں ہے. سینسیشنل نہیں ہے. بس وہ بھی حقیقت ہے. بس یہ کس سے آپ نے ڈائریکٹ کیا؟ کس سے پہچان لیا یہ حقیقت ہے؟ 5 ان سینسز سے تو نہیں کیا نا. پھر کس سے کیا؟ ایک اور ٹول آف نالج آپ کے پاس جس کو آپ انٹیلیکٹ بولتے ہو یا انٹیلیکچوئل پاور، اوکے، یا انٹیلیکٹ بولتے ہو، عقل بولتے ہو. اس عقل سے میں نے ایک نام بتایا، فقط علوم عقلی کا فقط یہی مثال نہیں ہے، یہ حصی والی ہے. بعضی اس میں مثالیں جو ہے فلسفی پیور انٹیلیکچوئل، اگر وہ بتاؤں اس کے لیے فلسفے کی اور مجھے مسائل بتانے پڑیں گے اور پھر دور ہو جائے گا، آپ پریشان ہو جاؤ گے اور زیادہ نتیجہ اچھا نہیں ملے گا. پر یہ بھی فی الحال کافی ہے. تو ہم یہ عرض کر رہے، بس 2 چیزیں ہو گئی. آپ حقیقتوں کو جانتے ہو. آپ کہتے ہو اس سال سولر ایکلپس ہوگا، ہاں. آپ کہتے ہیں لیونر ایکلپس ہوگا. کس سے؟ آپ نے دیکھا؟ آنکھوں سے دیکھا؟ نہیں دیکھا نا. آپ جاتے ہو آرکیٹیکٹ کے پاس کیا کرنے؟ ہاں میپ. آپ بناتے ہیں میپ کس کا؟ ڈیزائن اپنے ہونے والے گھر کا بنانے، جو آپ بنانے جا رہے ہیں. اس نے کہاں سے دیکھا؟
کہنا ایسا مجھے میپ دکھا دیں جو کسی کا گھر ایسا نہ ہو. ایسا ڈیزائن کر پاتا ہے آرکیٹیکٹ یا نہیں کر پاتا؟ میں تو آسان بحث کر رہا ہوں، آپ کو مشکل لگ رہی ہے بحث؟ میں کہتا ہوں آرکیٹیکٹ کو، میں شاہ جہاں نے کہا اس آرکیٹیکٹ کو مجھے ایسا ٹامب چاہیے جو دنیا میں نہ ہو. اس نے بنایا نہیں بنایا؟ بنایا. کیا بنایا؟ جو اس وقت دنیا میں نہیں تھا. کس پاور سے بنایا؟ ہے یا نہیں ہے؟ یہ انٹیلیکٹ پاور کس میں انویسٹ ہوتا ہے؟ یوٹیلائز ایکسرسائز کہاں ہوتا ہے؟ ہمارے پریکٹیکل ورلڈ میں اور میرے جہان میں ہے نا. کہاں یوز کرتے اس کو؟ فزیکل ورلڈ میں، روزمرہ زندگی میں. میں یہ اسٹریس اس پہ دے رہا ہوں، ہمارے بہت سارے فلاسفرس ہیں جو اس کو ڈینائی کرتے ہیں، ڈسکارڈ کرتے ہیں. وہ یورپین ہے. میئر امپیریکل اور پریکٹیکل اور ایکسپیریمنٹل اپروچ ہونے کی وجہ سے اتنی سادہ سی بات ان کو سمجھ نہیں آتی، مغالطہ کرتے ہیں. میں وہاں بھی نہیں چاہوں گا، میں اشارہ کر رہا ہوں. ہم جو ریئلسٹک ہے، ہم ریئلسٹک فلاسفی رکھنے والے ہیں مسلم فلاسفرس میں، تو ہم جو چیز ہم پروو کر پاتے ہیں اس پر ایمان لاتے ہیں. جو کو پروو کریں، ہم پروو کیا ہم نے آپ کے سامنے، اور بھی دلیلیں ہیں ماشاءاللہ، اتنی نہیں ہے. تو بس اپنے کو آپ پروو کرو گے کس کے ذریعے؟ سینسیشن نالج کے ذریعے. دوسرا انٹلیکچوئل نالج کے ذریعے، اپنے کو اور جہان کو. ٹھیک ہے نا؟ ہم نے سینسیشن نالج کے ذریعے اپنے کو جہان کے بارے میں چھوٹا بیان دیا. کل کہا نا، اس میں ریپیٹ نہیں کروں گا، لوگ بور ہو جائیں گے کہ میں اپنے لیکچرز میں اکثر ریپیٹ کرتا رہتا ہوں. پرانی وجہ کہ یہاں تکرار ہو جائے، ذہن نشین ہو جائے، لیکن یہاں پر گنجائش نہیں ہے. تو وہ آپ خود ہی ریوائیو کریں ذہن میں. کل میں نے وہ اکاؤنٹ ختم کر دیا. اپنے جہان اور اپنے اور جہان کے تئیں کون سا اپروچ اپنایا؟ سینسیشنل. اسے کیا ثابت کیا بعد میں؟ خدا کو. کیسے؟ برہان حرکت سے، برہان نظم سے، اور برہان ہدایت سے. بہت سارے برہان ہیں. ٹھیک ہے؟ ثابت ہوتا ہے سینسیشنلی. البتہ اور میں یہ بتاؤں کہ وہ سینسیشنل ان کے پیرامیٹرز ہے، یعنی مقدمات ہے، لیکن نتیجہ عقلی ہے. نتیجہ عقلی ہے. وہ سیمی سینسیشنل ہے اور سیمی فلاسفیکل ہے. چونکہ ہم نے کیا ثابت کرنا؟ خدا کو. ایسا رہے کس پر؟ توحید. ہم توحید سے پہلے کس کو ثابت کریں گے؟ آپ مجھے کہہ رہے ہیں میرا کلر کیا ہے یہاں، ابھی فرض کریں بلیک ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ بلیک کلر کب ثابت کرو گے؟ جب میرے وجود کو آپ کیا کرو گے؟ ثابت کرو گے. اس عبا کا کلر بلیک ہے. یہ بلیک آپ انڈیپینڈنٹلی ثابت کرو گے یا پہلے عبا کو ثابت کرنا؟ بتائیں. ہے نا؟ یہ عبا بلیک ہے، یہ عبا وائٹ ہے، یہ عبا گرین ہے. اوکے، وہ ویری کر، لیکن کوئی چیز ہے جس پر یہ کلر آ جاتا ہے. ٹھیک ہے؟ اسی طرح اگر خدا کی صفات ہم نے ثابت کی، پہلے خدا موجود ہونا چاہیے، اس کا وجود ہونا چاہیے. اس لیے ہم مجبور ہے کس کا؟ خدا کے وجود کو ثابت کریں، پھر اس کی صفات کو ثابت کریں گے کہ وہ ایک ہے یا زیادہ ہے. توحید کی بحث کس میں آتی ہے؟ صفات خدا میں. صفات خدا اگر خدا ہی ثابت نہ ہو تو آپ صفات کو کیا کرو گے؟ آپ صفات کو کیا؟ پہلے ذات خدا کو، وجود خدا کو ثابت کر رہے ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا، تو ہم نے کہا کہ ایک تو سینسیشن، پس نالج 5 قسم کے آپ کے، وہ آپ استعمال کرو گے کس کے متعلق؟ انسان اور جہان. اس سے نتیجہ نکلنا چاہے کیا؟ خدا. تو ان میں سے ایک طریقہ پس ہو گیا آپ کا جہاں شناسی کے متعلق کیا اپلیکیشن ہے.
کون سا ٹول آف نالج استعمال کرو گے، اسی طرح کا جہان آپ کو سامنے آئے گا، اسی طرح کا خدا کے متعلق پرسپشن آئے گا. بس خدا کے ہمارے پاس 5 قسم کے نالج ہے. ہاں عزیز و دوستو، میں آج پھر آپ کا ٹائم لوں گا زیادہ. آج یہ بحث آپ کو لگتا ہے کہ عموماً نہیں کی جاتی ہے، نہیں کی جاتی، لیکن ان کے بغیر مجھے بتائیے ہم مسلمان ہیں؟ ایسے بن ہی نہیں سکتے مسلمان، کیونکہ خدا آپ کو شیعت میں، اہل تشیع میں خدا آپ کو ریزولیٹڈ، یعنی آپ کو ایویڈینشل خدا بائی پروف اینڈ اور ایویڈینسز کیا ہونا چاہیے؟ ثابت ہونا چاہیے. آپ مجتہد ہونے چاہیے، آپ سکالر ہونے چاہیے. کس میں؟ اصول دین میں. سکالرز کو یہ جو پریلیمنری تھنگس نہ معلوم ہو تو وہ سکالر کہاں ہے؟ تقلید حرام ہے، سنا ہے نا؟ کس میں تقلید حرام ہے؟ آپ نہیں کیسے خدا ایک ہے چونکہ مجتہد نے کہا، نبی کے متعلق، امام کے متعلق، عدالت کے متعلق، قیامت کے متعلق مجتہد نے کہا، میں اسی کی بات مانتا ہوں، میں اس کی تقلید کرتا ہوں. حرام ہے، باطل ہے. مسلمان اور شیعہ نہیں ہے. ہاں مجھے بتائیے، جس کو دلیل سے معلوم نہ ہو اصول عقائد، وہ شیعہ نہیں ہے. اب اسی بحث کو ہم کرتے نہیں کرتے ممبروں پر. کس بحث کو پہلے ہونا چاہیے ممبروں پر؟ ہونا چاہیے نا. بس کتنا بڑا مجھے انٹرسٹ نہیں ہے اس بحث کو چھوڑ. میرے پاس ہزاروں موضوعات ہیں، ہزاروں ٹاپکس ہیں، میں بول سکتا ہوں، مشکل نہیں ہے. لیکن جو چیز ضرورت ہے امت کو اور ہمارے مومنین کو، وہ ہے کہ اپنے خدا کو پالے. الہی ماذا وجد من فقدک، خداوندا جس نے تمہیں کھویا اس نے کیا پایا. وَمَا الَّذِي فَقَدَ مَنْ وَجَدَ، اور جس نے تمہیں پایا اس نے کیا کھویا. قالا امام حسین علیہ السلام. تو آپ نزدیک آ گئے، میرے جو مقصد اور مدعا ہے اس کے نزدیک آ گئے. تو میں 3 ڈائمینشنل اپروچ سے ٹاپک کو چینج کر رہا ہوں. ایک دنیا کی آئیڈیالوجی، یعنی آپ دنیا کو کیسے، جہان شناسی، جہان میں ہم انسان، جہان اور خدا، ان کو کیسے پہچانتے ہو، ان کو کیسے پہچانتے ہو. کیوں پہچان؟ 5 ٹولز آف نالج. ان 5 قسم کے نالج میں سے آپ کون سا یوز کرتے ہو اس جہان کو، انسان کو اور خدا کو پہچاننے کے لیے. وہ بنے گی آپ کی جہان بینی. کیا بنے گی؟ آپ بین یعنی دیکھنا. آپ جہان کو کیسے دیکھتے ہو؟ حصی دیکھتے ہو، عقلی دیکھتے ہو، فطری دیکھتے ہو، الہامی دیکھتے ہو یا وحیانی دیکھتے ہو؟ ہر کسی آپ دیکھتے ہو بہت کم لوگ ہیں جس میں 5 اپروچز ایٹ اے ٹائم ایٹ رینڈم ہوں. بڑی بڑی مصیبت ہے ہمارے علماء کے ساتھ، سکالرز کے ساتھ بھی ہے. اگر آپ دیکھو گے فلاسفر ہے تو فلسفی، اگر ہمارے پاس امپیریکل اور ایکسپیریمنٹل پریکٹیکل سائنٹسٹ ہے، وہ اسی اینگل سے بس اسے باہر نہیں جاتا. یا اگر ہمارے پاس جو موت اور عارف ہے وہ اسی فطریات کے پیچھے پڑا ہے. اور دوسرا مگر انبیاء کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا، وہ بیلنسڈ ہے، انبیاء ایکسیپشن ہے. خوب، یہ ایک مشکل ہے. اس لیے علامہ طباطبائی کہتے ہیں جب آپ قرآن میں وارد ہو جاؤ گے، یہ اینک اپنی نکال کے رکھ دے. قرآن کو کس سے دیکھوں؟ فلسفے کے اینک سے، کلام کے اینک سے، عرفان کے اینک سے، سائنس کے اینک سے، تفسیر کے اینک سے،
روایات نہ بابا، قرآن کو خود قرآن سے ہی دیکھ لو. اس میں اگر سائنٹیفک رنگ چڑھ گیا، اس پہ اگر فلسفی رنگ چڑھ، وہ تیرا رنگ ہے، وہ تیرا ذہن ہے. خدا کو خدا سے ہی پہچانو، خدا کے کلام کو بھی خدا کے کلام سے ہی پہچانو. بالے یہ بہت نازک بحث ہے، انشاءاللہ مفید ہوگا. یہ آپ کی زندگی کیا ہو جائے گی؟ ہاں چینج ہو جائے گی. یہ 2 2 4 2 2 4 2 + 2 = 4. اس سے آپ کی زندگی پہ کچھ فرق پڑتا نہیں پڑتا جاننے میں؟ ہاں میں مثال دے رہا ہوں. انٹلیکچوئلز جو ہے آپ کی زندگی پہ ان کا اثر پڑتا ہے نہیں پڑتا؟ میتھمیٹکس پڑھتے ہو، کتنا اثر؟ سارا اثر پڑتا ہے. یہاں بھی یہی ہے. یہ لاز اگر سرٹن ہوں، سرٹن یہ قید ہے، یہ شرط ہے. انٹلیکچوئل، سینسیشنل انٹلیکچوئل اور انسٹنکٹیو اور انٹویٹیو اینڈ ریولیٹیو، اگر یہ 100% کلیئر ہوں، 100% سرٹن ہوں، وہی شریعت ہے. سیدھی سی چھوٹی سی مثال دوں گا. اگر کورونا کے مطابق ہمیں ماسک لگانا ضروری ہے، جان بچ جائے گی، تو واجب ہے. کس نے واجب؟ واجب، حرام، مکروہ، مستحب، مباح کس کا حکم ہوتا ہے؟ خدا کا. اور کورونا میں ماسک کا یا سوشل ڈسٹینس کا مینٹیننس کس کا حکم ہے؟ ہاں نہیں نا، عقل بیان میں ہے. پہلے میڈیکل جو اسکالرس ہیں ہمارے، سائنٹسٹ جو ہیں، انہوں نے اس کو کہا اگر یہ کرو کہ آپ کو انفیکشن ہو جائے آپ مر بھی سکتے ہو. لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام. اس قانون کی ریکمنڈ کرتا ہے ہمارا قانون بھی کہ آپ کو حق نہیں ہے جان بوجھ کر اپنے کو نقصان میں ڈالنا. حرام ہو جائے گا. حرام یعنی خودکشی جہنم. بس ڈاکٹر کو غرض مرض نہیں ہونا چاہیے. ڈاکٹر کو دین سے، ایمان سے لڑائی نہیں ہونا چاہیے. بالکل جیسے ایک میتھمیٹیشین ہے، وہ کہیں گے 2 + 2 = 4. کس کے نزدیک، کس کے لیے 2 + 2 = 4؟ ہاں آیا مسلمان کے لیے، ہندو کے لیے، کرسچن کے لیے، یہودی کے لیے، بدھسٹ کے لیے، کس کے لیے؟ اس کو چٹی نہیں ان چیزوں سے، اس کو ریئلٹی سے چٹی ہے. وہ ڈاکٹر جو اس پیتھولوجی جو ہمارا کووڈ-19 وائرس ہے، اس سے کام ہے کہ اس کے انسانیت کو نقصان ہوگا. اس میں سچا، اور ریسرچ نے اس کو 100% نتیجہ دیا. SOPs اور ہمارے پاس جو ماسک وغیرہ اگر ان کی مینٹیننس نہیں ہوئی، یہ آدمی مبتلا ہو جائے گی انفیکشن میں اور یہ مر سکتا ہے. اور حکم دے گا ایسا مینٹین کرو. اس کا حکم حجت خدا ہے، جس طرح نماز پڑھنا حجت خدا. تعجب کیا آپ نے؟ حجت یعنی وہ حکم جو آپ کو دلیل کرے بندگی خدا میں. یہ آپ کو جان بچاتا ہے فزیکل لیول پر، اور فزیکل لیول کو ریکمنڈ کرتی ہے عقل، اور عقل کو ریکمنڈ کرتی ہے شریعت. کل ما حکم به الشر حکم به العقل، وکل ما حکم به العقل حکم به الشر. لیکن کون سی عقل؟ ہاں جو سالم ہو، سرٹن ہو. آپ کو لگتا ہے کہ کتنے مرے کورونا میں؟ ابھی مرے نا بہت. آپ کو لگتا ہے ایک خیال ہے یا ایک ریئلٹی ہے؟ ریئلٹی ہے. بس بچنا واجب ہے. سینسیشنل حکم ہے، لیکن یہ سینسیشنل نالج کہاں سے نکلا ہے؟ ڈاکٹر کے اپنی ذات سے نکلا ہے. کہاں سے نکلا ہے؟ ہاں یہ اس ورلڈ سے نکلا ہے، سینسیشنل ورلڈ سے نکلا ہے. اوکے،
सेंसेशनल वर्ल्ड किसने बनाया है? फिजिकल वर्ल्ड किसने बनाया? खुदा ने। बस किस कानून पे बनाया है? इन्हीं कवानीन पे बनाया है। बस ये खुदा का कानून है जिसको एक्सप्लोर किया साइंटिस्ट ने। अरे भाई ये शिर्क हो जाएगा। शिर्क नहीं होगा। हम कहते मीटरोलॉजिस्ट जो है वो कहते कल बारिश होगी, है कुफर अस्तगफिरुल्लाह, ये शिर्क हो गया, ये खुदा को ही इल्म है। नहीं, खुदा के दिए हुए अक्ल और हिस्स वाले टूल्स के जरिए खुदा के इस हिस्सी और अकली वर्ड से वो खुदा के बनाए हुए कवानीन को डिस्कवर करता है और उसको एक्सप्लॉइट करता है, सामने हमें इंटरप्रेट करता है। खुद कुछ नहीं उसके पास, लेकिन सर्टेन होना चाहिए। लेकिन सर्टेन पास ये जो कह रहा कल बारिश होगी, ये खुदा बन गया? नहीं, खुदा ने हमें अक्ल दी है, 5 सेंसेशन दिए हैं और कहा कि फितरत दी है। तुम इन 3 चीजों के मुताबिक खुद चलोगे। कभी सोचा इस पर? खुदा हमसे क्या चाहता है? अब मैं बहस इधर हो जाएगी, बहस चली जाएगी, डिबेट हो जाएगी, डिबेट हो जाएगी ना। खुदा हमें बंदगी किस मुकाम, किस जरिए चाहता है? यानी किस हकीकत पर चाहता है? सेंसेशनल, इंटेलेक्चुअल, नेचुरल, इंटोवेटिव और रेवलेटिव, किस नॉलेज पर? बंदगी है ना। आप कह रहे मा खलक़्तु जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने जिन इंसान को नहीं बनाया मगर किसके लिए? बंदगी के लिए। बंदगी कौन करेगा? बंदगी कौन करेगा? जो बंदा हो। बंदा यानी मखलूक। मखलूक को मालूम होना चाहिए कि मेरा खालिक है या नहीं। अगर मखलूक को पता ही नहीं मेरा खालिक है, वो बंदगी क्या करेगा? नहीं समझे? बस हम मखलूक है ना, हमें क्या मालूम होना चाहिए? भाई हमारे दुनिया मा खलक़्तु जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने इंसान और जिन को नहीं बनाया मगर किसके लिए? बंदगी के लिए। बंदगी किसको बोलते हैं? बंदगी किसको बोलते हैं? हाँ? हाँ, ऐसा अकीदा जिसके तई इंसान बंदा समझे, मखलूक समझे, ममलूक समझे। किसका? एक क्रिएटर का, जिसको किसी ने नहीं बनाया, उसने हमें बनाया है और इस हक के मुनासिबत से उसने मुझे कामिल होने के लिए बनाया, इख्तियार दिया और अक्ल दी और सेंसेशनल पावर्स दिए, इंटोवेटिव पावर्स दिए, रिविलेटिव पावर्स भी दिए, इंटोवेटिव पावर्स भी दिए, नेचुरल पावर भी दिए। उनके जरिए मैं इजहार करूं मैं तेरी क्रिएशन हूं, जो तू चाहता है मेरे लिए, जिसके लिए तूने मुझे भेजा है, मैं खुशू और खुजू के जरिए उसकी ओबीडेंस करता हूं। अब बंदगी हो गई ना। बंदगी किस में करें? मैं तो जा रहा हूँ उस आगा साहब की दुकान पे जा रहा हूँ, मैं वहाँ से जुराब खरीद रहा हूँ, मोटरसाइकिल खरीद रहा हूँ, गाड़ी खरीद रहा हूँ। ये बंदगी है या नहीं है? बंदगी है। कहाँ से बंदगी होगी? गाड़ी में खरीद रहा हूँ कंपनी से, ये बंदगी है। गाड़ी मुझे जरूरत है बाबा, आपको जरूरत है पैसा मेरा, मुझे आपकी गाड़ी, मसला खत्म। बंदगी कहां से आ गई? हाँ, ये बंदगी है। तुम जो जिंदगी में करते हो, जो जरूरत, जो कुछ करते हो, वो आप करोगे किसके मुताबिक? अक्लो, शरीयतो, फितरतो, इल्हाम और वही के मुताबिक।
لیکن ایک چیز یاد رکھیے گا، وہاں رکھو گے اعتقاد یہ قوانین کے مطابق، لیکن ایک اعتقاد میں بندہ ہوں، یہ ساری کریشن کس کی ہے؟ خدا کی. میں خدا کو حاضر ناظر سمجھ کر کیا کر رہا ہوں؟ حلال کا خیال رکھ رہا ہوں، حرام سے دور جا رہا ہوں، فساد نہیں کر رہا ہوں، ظلم نہیں کر رہا ہوں. جو کر رہا ہوں خدا کو حاضر ناظر اور اس کے قوانین پہ اس کی اطاعت اور اس کی مرضی حاصل کرنے کے لیے کرتا ہوں. کسے سکھایا ہمیں؟ خدا کے محبوبوں نے کہا ما رأیت شیئا الا رأیت اللہ قبلہ معہ و بعدہ. جو بھی علی کرتا ہے سلام اللہ صلوات اللہ علیہ، چاہے کام کرنے سے پہلے ہو، اس کرتے کرتے ہو، کرنے کے بعد بھی ہو، پہلے خدا ہوتا ہے. میں عرض کروں گا بیوٹیفل نتیجے، بہت اچھے نتیجے ہمارے بحث کے. روزمرہ زندگی، فکری بھی، قلبی بھی اور اجتماعی، ہر لحاظ سے، دنیاوی بھی اور اخروی. توحید کے لیے ہی ہمیں دنیا میں بھیجا گیا. توحید نہ ہو تو میں نے بتایا، کیا بتایا؟ خدا توحید کے بغیر جس کو پورا بھی ملے اس کو کیا ملا؟ توحید کے ہوتے ہوئے جس کو توحید ملی اور دنیا نہیں ملی، اس نے کیا کھویا؟ بس جہان کو آپ نے جاننا ہے، جہان کو جاننا ہے. کس کے جانو گے تو بندگی کرو گے، نہیں جانو گے تو ہاں. بس جو مولوی کہتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے، فقط نمازیں پڑھو، روزے رکھو، نہیں. ہر کام جو تم کرو گے وہ بندگی اور عبادت خدا ہے. بس ہمارے نزدیک فزکس پڑھو گے، زولوجی پڑھو گے، کیمسٹری پڑھو گے، جو بھی نالج ہے یوزفل ہے مین کائنڈ کے لیے، اس کے ذات کے لیے، اس کے وجود کے لیے، اس کی سوسائٹی کے لیے، اس کے دین کے لیے، اس کے آخرت کے لیے، اس کی اپلفٹمنٹ اور جنت کے لیے، رضوان کے لیے، اس کی خلافت الہی میں اس چیز کی دخالت ہو، وہ بندگی اور عبادت ہے. بس اس سے میں نے اشارہ کیا، اگر آپ جیولوجسٹ بنو گے یا ایسٹرونومر بنو گے، ساتھ میں کیا ہونا چاہیے؟ حسن فعلی، حسن فاعلی. یہ انہی چیزوں میں آئیڈیا جو میں نے بتائے، بیسکس بتائے. ہم جب یہ پختہ ہو جائے نا، شاید ایک جلسہ لگے اور مجھے 2-3 لگ جائے اس کو، پھر ہم چھلانگ ماریں گے. عرفان حضرت امیر علیہ السلام، اس کے اولادوں کے ان کلام طاہرین سے فائدہ اٹھانے کی کوشش. بنیادیں یہاں آپ کو خشک لگتا ہے، لیکن خدا نے عقل دی ہے. ہمارے ممبروں سے عقل کے انجن کو جرک نہیں دیا جاتا. جب تک یہ ڈائنمو نہ چلے دین بھی. وَقْصُصْهُمُ الْقِصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. ان کو قرآن کی داستانیں بتاؤ. وَقْصُصْهُمُ الْقِصَص، ان کو قصے بتاؤ. قصے کہاں کے؟ قرآن کے. سورہ اعراف شاید 176 آئے ہیں. بتاؤ قصے. قصے کیوں بتانے؟ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، فکر ان کی جنریٹ ہو جائے. اور کہا تلک الامثال نضربها للناس لعلهم يتفکرون. ہم مثالیں دیتے، یہاں کیا کہا؟ قصے بتاتے. قرآن میں 2 چیزیں ہے کہ نہیں ہے؟ یہ 2 چیزیں عام لوگوں کے لیے. قصے، خدا کو چٹی نہیں ہے قصے بتانے کی، وہ ہم لوگوں کے لیے مجبور ہے. جیسے بابا ماما مجبور ہوتے ہیں دودھ پینے والے بچے کے لیے فیڈر مہیا کرے، اس کے لیے بڑی بڑی بوٹیاں نہیں فراہم کرے، ٹھیک ہے؟ اور جوان بچے کے لیے ہے نا، اس کے لیے سنگین اور پروٹین اور بریڈ ویڈ یوز کرے گا.
اس کے لیے مہیا کرے گا. ویسا ورثہ کر دے, ویسا ورثہ کر دے یا نہیں؟ تو خدا کیا لگتا آپ کو؟ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. دعوت دو خدا و دین و نجات کے لیے, انسان کی اپلفمنٹ کے لیے. کس طریقے سے؟ حکمت. حکمت کس کو بولتے ہیں؟ حکیم بولتے ہیں بصیر کو. حکیم بولتے ہیں اس آدمی کو جس کو دیکھنے کے لیے کوئی حد اس کو محدود نہ کرے اس کی ویژن کو. بس یہ کس کو میسر ہے؟ یعنی خدا نے جتنی بھی حقیقتیں بنائی ہے یہ حکیم ان سب کو دیکھتا. وہ چاہے سینسیشنل نالج والی ہوں, انٹلیکچوئل نالج والی ہوں, اس سے دکھائی دینے والی, یا فطرتاً دکھائی دینے والی, الہام سے دکھائی دینے والی ہوں, یا وحی سے دکھائی دینے والی چیزیں ہوں. اس کو بولتے ہیں حکیم لقمان. یہی معنی ہے. ادعو الی ربک, ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ. یہ خاص لوگوں کو چاہیے یا عام لوگوں کو؟ حکمت کس کے؟ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ. رسول کہہ دو یہ میرا راستہ ہے, یہ دین ہے, لیکن اس کا طریقہ کیا ہے؟ علی بصیرہ. بصیرہ کیا ہوگا؟ حکمت. انا ومن اتبعنی, میں بھی ایسا ہی ہوں جو ویژن پہ چلتا ہے. ویژن میں کون کون سے ٹولز آتے ہیں؟ سارے پانچوں کے پانچوں. جہان شناسی سمجھو تب دین شناسی ہوگی. دین شناسی تب ہوگی جب خدا شناسی تک پہنچ جاؤ گے. پھر اول دین معرفت ہو, اس کی تفسیر. تو فرمایا یہ ہے کل فوق کل ذی علم علیم. یہ طریقہ ہے. اور آپ جو کہہ رہے ہیں یہ خدا نے خاص آدمی کے لیے کہا حکمت کا اور ویژن کا یا بصیرہ, ایک ہی بات ہے. یا خاص لوگوں کے یا عام لوگوں کے لیے. دلیل بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیہم آیاتی یزکیہم ویعلمہم الکتاب اور یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا یتلو علیہم آیاتی یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. نبی تزکیہ کیا؟ تلاوت قرآن. تلاوت قرآن یعنی آیات قرآن. اوکے, آیات خدا. آیات قرآن میں قرآن نہیں آئے گا, قرآن بھی ہے. ہر وہ سمبل جو خدا تک پہنچا دے. پھر کہاں پلٹ کے آئے گا؟ اسی ویژن میں. اسی جو ہم نے 5 سینسز بتائے, جو 5 ٹولز آف نالج جو بتائے. میرے عزیز و جوانوں کو کہہ رہا ہوں, آپ ان 5 نالج میں جتنی ضرورت ہے اپنے کو پہچاننا, خدا کو پہچاننا, جہان کو پہچاننا, تاکہ آخرت پہچانی جائے. لو تعلمون علم الیقین لترون اگر آپ علم یقینی ہو یا حق الیقین ہو, ثم لترونہا حق الیقین. عین الیقین, علم الیقین, عین الیقین, حق الیقین. کہا لو کو, یہ لو یعنی سسپینڈڈ. اگر کرو, اگر آپ ڈاکٹر بن جاؤ گے سب کو بیماروں کا علاج کرو گے. یہ ناممکن ہے یا ممکن ہے؟ تو پھر اگر کیوں کہا؟ اگر آپ ڈاکٹر بنو گے یہاں کے سارے مریضوں کا علاج کر پاؤ گے. اگر یہ امپاسبل ہے, پاسبل ہے, پاسبل ہے, امپاسبل ہے, پاسبل ہے. اگر آپ کو لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم,
امپاسبل ہے پاسبل ہے؟ میں اس کو دیوار کو اگر تو علم یقین پیدا کرو گے تم جہنم کو دیکھو گی، پاسبل ہے امپاسبل؟ ہاں، میں اس دیوار کو کہوں گا اگر تمہیں علم یقین ہو جائے گا تو جنت جہنم کو دیکھ پاؤ گی، امپاسبل پاسبل ہے؟ بعض دوستان کہہ رہے تھے مولانا صاحب بند کر دو ٹائم ختم ہو گیا. میں تو نہیں چھوڑوں گا، مجھے خدا کو جواب دینا ہے نا. میں آیا ہوں اس گھنٹے کا حساب کہیں تو پہنچا دو آپ کو ایک پڑاؤ پہ، صحیح ہے نا بھائی؟ امپاسبل ہے، اس میں پوٹینشیل نہیں ہے. بس خدا کو آپ اس کو کہو گے تم اگر علم یقین پیدا کیا تم جہنت جہنم کو دیکھ پاؤ گی، کہو گے ڈو یو ایڈریس دس وال ان سچ اے فیشن؟ نیور. تو اب کیوں ایسا نہیں کرو گے؟ ایسا ایڈریس کیوں نہیں کرو گے؟ کیوں نہیں ایڈریس کرو گے اس کے ساتھ؟ نہ کون چیز روکتا ہے آپ کو؟ عقل. عقل خدا کے پاس ہے یا نہیں؟ یا واہب العقل، اے جس نے عقل انسانوں کو دی ہے. صلوات. کیا ہوا؟ اگر آپ علم یقین، عین الیقین، حق الیقین پیدا کر لو آپ جنت جہنم کو دیکھو گے. وَهُمْ كَمَنْ رَآهَا وَهُمْ فِيهَا مُتَعَنِّمُونَ وَمَنْ رَآهَا كَمَنْ رَآهَا وَهُمْ فِيهَا مُعَذِّبُونَ. سورہ یہ خطبہ متقین نہج البلاغہ میں امیر المومنین سے یہ جو متقی ہے، متقی بننا محال ہے. محال کون سا؟ وقوعی محال ہے، ذاتی نہیں. متقی کی ایک علامہ حضرت فرماتے ہیں کہ وہ ایسے ہیں جب چاہتے ہیں جنت دیکھنا جنت دیکھ لیتے، جنتیوں کو وہاں عیش کرتے ہوئے دیکھتے، جہنم کی طرف نظر دوڑاتے ہوئے جہنمیوں کو دیکھتے، ان کے عذاب میں مبتلا ہوتے ہوئے دیکھتے. یہ نہج البلاغہ. وہ کہا کہ یہ میں نے آئے لا ترون علم اللہ ترون وَرُزِقْنَا مِنْكَ وَأُوتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا. ہمیں یہ پہلے دنیا میں بھی دی گئی ہے جنتی چیزیں، اب دوبارہ ہم یہاں مرنے کے بعد دیکھ رہے ہیں. یہ آپ کا قرآن ہے. بس ہم خدا کے وعدوں کو، خدا کی نعمتوں کو، آخرت کو، خدا کے ملکوت کو، ملائکت کو. اگر حضرت مریم دیکھ سکتی ہے، حضرت زکریا دیکھ سکتے، قرآن نے کہا نا ان کا، حضرت عیسیٰ کر سکتے نہیں بھائی. انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں نے ہر انسان کو اپنا خلیفہ بنایا. اب دیکھا ٹاپک ہمارا بحث کتنا ایک بیسک ٹاپک ہے. یہ ہمارا وجود ضائع ہو جاتا ہے اگر توحید نہ سمجھے. یہ ٹولز کی وجہ سے یہ نالج. اب آپ کہو گے میں پریکٹیکل سائنس کو کتنا پڑھوں، نہ پڑھوں یا نہ پڑھوں. ٹھیک ہے، آپ انجینئر نہ بنو، آپ ڈاکٹر نہ بنو، آپ جیولوجسٹ نہ بنو، ایسٹرونامر نہ بنو، بٹ یو شوڈ آن دی بیسک ٹیچنگس آف دیز پریکٹیکل سائنسز. آپ میٹریکولیشن کرتے ہو نا، کیا جانتے ہو میٹرک میں؟ اسپیشلسٹ بنتے ہو. ہاں، وہ کس کام آتے ہو آپ میتھمیٹکس بھی پڑھتے ہو، الجبرا بھی پڑھتے ہو، ہسٹری بھی پڑھتے ہو، اور سائنس بھی پڑھتے ہو، صحیح نا، اور میتھمیٹکس تمام چیزیں پڑھتے ہو. آپ کسی میں اسپیشلسٹ نہیں بنتے، پھر آگے جا کے سلیکشن کرنی پڑتی ہے، اس میں سلیکٹ. ایسا کیوں نہیں کرتے آپ؟ دنیا کی جو نیسیسری نالج ہے، کم از کم یہ جو 5 قسم کی نالج میں نے بتائے، ان کے مطابق جنرل نالج کیوں نہیں اختیار اور حاصل کرتے؟ حرام ہے. جتنا مجھے توحیدی موحد خدا کے وعدوں کو، آخرت، خدا مجھے تب شوق دلاتا ہے جب ممکن ہے. انبیاءوں نے کہا، انہوں نے دکھایا، اماموں نے دکھایا، پہنچایا، بتایا. سلونی قبل ان تفقدونی.
ہم نے نہیں مانا, ہم نے نہیں جانا. اصل پیغام خدا, اصل پیغام 1,24,000 پیغمبر, اصل پیغام حضرت ائمہ اطہار علیہ السلام کا ہم تک پہنچا نہیں پہنچا؟ اگر پہنچا ہوتا لَتَرَوُنَّ الجحیم, جہنم دیکھنا, جحیم یعنی جہنم, یا جنت بھی. بھائی میٹا فزیکل ورلڈ میں دو چیزیں, جہنم بھی ہے جنت بھی. اگر آپ کو جہنم دکھائی دیا تو جنت بھی وہی ہے. بس مسئلہ یہ ہے, ہم اس کو ٹیکنیکلی اور سائنٹیفکلی آپ کو بیان کرنا چاہتے ہیں. بس خلاصہ میں آج کروں گا 2 منٹ میں. ہم دین اور خدا و انسان, آخرت اور دنیا, ان سب کو مجھے ضرورت ہے, ضرورت ہے نہیں ہے. اصل اولی, the first law, ہم کیوں ڈسکس کرتے؟ جہان کے بارے میں, انسان کے بارے میں, خدا کے بارے میں, دنیا کے بارے میں, آخرت کے بارے میں کرتے, بحث نہیں کرتے. کیوں؟ ہم موجود عالم ہیں یا نہیں؟ ہم موجود ہیں جس کے پاس علم, ایسی ایگزسٹنس ہے جس کے پاس نالج ہے. قبول ہے نہیں ہے؟ آپ کو شک ہو رہا ہے نا علم؟ ہم ایسے موجود ہیں جو شعور رکھتا ہے, علم رکھتا ہے. نمبر 1, کون سے علم رکھتا ہے؟ 5 قسم کے. یہ نہ کہو یہ بحثوں کے, یہ پاسبل ہے ہر فطرت انسان میں, یہ 5 پاسبلٹی ہے. دوسرا, ہمیں کیا کرنا ہے نالج جان کر؟ ہمیں کیا کرنا, دنیا اور اپنے اور حقیقتوں کے پیچھے کیوں پڑے ہو؟ پہچان کے کیا کرنا بھائی؟ نہ پہچانو زبردستی ہے. ہاں کیوں جانے؟ کیوں جانے؟ کشمیری میں کہوں, oh yes, this is striking point. صلوات پر محمد. یا ایھا الناس انتم الفقراء واللہ هو الغنی الحمید. ہم کو جبرائیل آپ پہ نازل ہوا جس نے آپ کو یہ خبر دی؟ نہیں. پھر کس نے بتایا؟ یہ سیلف ایویڈنٹ ہے. ہم دیکھتے ہیں, ہم بھوک لگتی ہے, صبح نیند سے اٹھتے ہو, بھوک ہے, ناشتہ دے دو, پھر بھوک لگتی ہے, پھر دیکھتا ہم بیمار ہوتا ہے, کمزور ہوتا ہے, مرتا ہے, فنا ہوتا ہے. اور یہ چیزیں اس کو, کوئی چیز چاہے جو اس کو زندہ رکھے, وہ کون رکھے گی زندہ اس کو؟ پھر دیکھتا ہے غذا ہے, لباس ہے, مکان ہے, تو کہہ رہا کہ نہیں میں موجود ہے, کیا ہوں؟ باشعور لیکن محتاج. مجھے چاہیے خوشبختی. کیا چاہیے؟ زندگی, خوشبختی. وہ خوشبختی کس میں ہے؟ فرسٹ اپروچ اس کا سینسیشنل ہے. ہم بچہ جب پیدا ہوتا کیا کرتا ہے؟ انٹلیکچوئل اپروچ یا انٹویٹو اپروچ؟ ماں باپ کے ساتھ, ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ کس ٹائپ کا اپروچ ہوتا ہے؟ سینسیشنل. Then intellectual, then comes intuitive, then comes the others. Okay? تدریج. بس مجھے بتائے یہ سوسائٹی امیچور ہے. یہ دودھ پیتا ہوا بچہ جو دودھ سلیکٹ کرتا ہے, دودھ سلیکٹ کرتا ہے, بوٹی نہیں سلیکٹ کرتا. کیوں؟ امیچور ہے. جو سوسائٹی پوری عمر گزار دے کھانے پینے اور مکان اور گاڑی پہ, کون سی سوسائٹی ہے؟ فرسٹ اسٹیج سے نکلی نہیں, فرسٹ اسٹیج سے نکلی نہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے ہماری سوسائٹی امیچور ہے؟ امیچور. کتنا سرمایہ روپیہ لگا دیتے کس چیز پر؟ ڈاکٹر بننے کے لیے, انجینئر بننے کے لیے. کس لیے؟ تاکہ روپیہ لائے, روپیہ سے پھر یہی چیزیں لے آئے. مسلمان
یہ کامیاب ہے ناکام ہے؟ ناکام ہے. ایسی بحثیں تو میں عرض کروں گا یہ آگے چلیں گی، فطرت پر بحث کرنی تھی، لیکن مقدمات یہ ضروری ہے. اور میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اصل طریقے زندگی حیات طیبہ انہی 5 ٹولز سے حاصل ہوگا، 5 ٹولز آف نالج. اور آیا جس کے پاس 5 ٹولز آف نالج آ گئے، آیا وہ بند نجات حاصل کر گیا یا نہیں کر گیا؟ ابھی ہم نے کہا چلو جرنلیز ہم پڑھ لیں گے، 5 نالج کے، ہاں جرنلیز ہم نے پڑھ لیے، آیا ہم نجات پا گئے؟ ایمان چاہیے، ایمان نہ ہو ورنہ ہم سب کو بہت سارا علم ہے، وہ کسی کام نہیں، ہماری زندگی میں حرارت اور حقیقت نہیں بخشتا. بس حسن فعلی بھی چاہیے، حسن فعلی بھی چاہیے. ان علوم سے 5 علوم جو میں بتائے، اس سے جہان اور انسان اور خدا واضح ہو جائے گا. اس سے آپ کے اصول عقائد واضح ہو جائیں گے، اصول عقائد سے پھر آپ کو توحید مل جائے گی، اور توحید آپ کو فزیکل توحید مل جائے گی یا انٹلیکچول توحید مل جائے گی. وہ بنے گی بیس کس کے لیے؟ آپ کے انٹیویٹیو، نیچرل اور ریویلیٹو توحید کے لیے. تب آپ خدا کو پاؤ گے. توحید 3 طریقوں سے، ایمانی اور آپ کے آبزرویٹو ہوگی جس کے ساتھ زندگی کرو گے، اور یہ عقل اور حصے خیالات میں خدا اور توحید مل جائے گی، اور خیالات سے کسی کا شکم نہیں بھرتا. ٹھیک ہے؟ بس فقط اگر ہم تھیوریٹیکل بحث کریں، اس لیے میں نے کہا توحید ٹاپک کیا ہے؟ توحید. اس کی میں نے 2 تھیوریٹیکل ہے. کیوں؟ یہ 2 چیزیں ہیں، یہ 2 چیزیں، اور دونوں جاننا ضروری ہے. آج اتنا ہی بہت میں نے ٹائم لیا، اس لیے میں مصائب کو کم لوں گا ٹائم آپ کے لیے. مصائب تو آپ سنتے رہتے ہو، ہم تو بس عرض ادب کے لیے یہاں مصائب بتاتے ہیں. آپ سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ ہم دین نہیں جانتے، نہ دین زندگی میں ہے نہ ہماری فکر میں، تو اس کی اشد ضرورت ہے. یہ توسلات ہے. آپ ایک لفظ سے بھی توسل پیدا کر سکتے، ایک تصور سے بھی. ہمارا اتنا ایمان ہے لیکن ہم ضائع ہو رہے ہیں، امت مسلمہ ضائع ہو رہی ہے، یہ نہ ہو پائے. تو ہم اگر آپ دیکھو گے حضرت امام حسین علیہ السلام کے روضہ پاک میں، امام حسین کے روضہ پاک میں آپ دیکھو گے شہداء کی، گنج شہداء کی قبور ہے سلام اللہ علیہ، ہے نا؟ گنج شہداء پائے مبارک کی طرف سے ایک قبر ہے لون رسول جو شہداء کربلا میں سے ہے لیکن الگ ہے، امام کے پرلل ہے. کون ہے؟ حبیب ابن مظاہر. اور ہم نے ایک بہت ہی عظیم ہستی سے سنا ہے کہ حبیب کا درجہ، سنا ہے ایک ہستی سے حبیب کا درجہ، اب یہ کہیں گے کہ شاید رپورٹر نہیں مل پایا، اور وہاں سے ہمارے پاس احادیث حضرت سلمان کے متعلق زیادہ رپورٹ ہوئی ہے. آپ لوگ علماء کو چاہے ممبر سے سب ہستیوں کے متعلق ایسی احادیث بیان کرے. ہمارے پاس سلمان منا اہل البیت ہے نا، سب نے سنی ہو. آپ کو محمد مسلم یا بہت سارے ابار میں تغلب یا بہت سارے ہمارے ہیں علماء جو ائمہ کے اصحاب ہیں، تو وہ ان کے تئیں اماموں نے فرمایا سلمان زماننا. کیا کہا؟ ہمارے بس سلمان ہی نہیں تھے جو منا اہل البیت تھے، اور بھی وقتاً فوقتاً 14 معصومین علیہ السلام نے اپنے زمانے میں اپنے اصحاب کو سلمان جیسا بنا دیا. اے سلمان سے بھی اوپر بڑھایا. میں نے بزرگوار سے سنا، کہا سلمان سے بھی اوپر درجہ ہے.
وہ ہے حبیب ابن مظاہر، ان میں سے ایک ہے. بہت عظیم، بہت عظیم میں کہہ رہا ہوں ممبر پر حق ہونا چاہیے ادا علماء کے تئیں، اولیاء، اصحاب، امام اور نبی اور خدا کے تئیں. ٹھیک ہے نا؟ اور یہ دیکھیں کہ ہم ابھی بھی تربیت موجود ہے، تربیت علوی، آل علوی، ہمارا امام زندہ ہے روح اللہ الفدا، ہماری تربیت کے لیے حاضر ہے، لیکن ہمارے پاس علم ہونا چاہیے. کہا یہ کہ سیاہی اور سفیدی سے ہم پر ایمان لائیں گے، تم لوگ ہمیں دیکھ کر ایمان لاتے ہو، لیکن آخر زمان کے ماننے والے سیاہی اور سفیدی پر مجھ پہ ایمان لائیں گے. یعنی ضروری نہیں ہم فزیکل باڈی دیکھیں، ہمارے پاس نالج جو ہے، اسی نالج سے ہم ان کی تربیت، ان کے شاگرد بنیں گے، تربیت حاصل کر سکتے. تو جناب علی یہ تھے، بہت عظیم شخصیت تھی. حضرت حبیب بن مظاہر اسدی قوم اسد کے تھے، اور یہ کوفہ کے تھے. اور آپ کو پتہ چلے رسول اللہ کے زمانے میں بھی ایک ہمارے بزرگوار ہیں، انہوں نے ایک اور اپنے استاد سے پوچھا، حضرت حبیب رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ مقام جو ہے کہاں حاصل ہو گیا، کربلا سے پہلے یا کربلا کے بعد؟ سوال ہے نا، شہادت کربلا کی شہادت کے بعد یا اسے پہلے؟ آپ کی نظر میں کیا ہونا چاہیے؟ کربلا سے پہلے. میں آپ کو ایویڈنس بھی دوں گا، ایسا نہیں کہ بزرگوں نے یہ کہا ہو اور آپ کہہ دیں کہ جناب یہ پتہ نہیں، ہو سکتا نہیں. میں آپ کو انہی اماموں کا قول آپ کو بتا دوں گا، اس سے ثابت کروں گا. یعنی یہ ہمارے لیے ثابت ہے، اہل بیت کے سائے میں رہو گے، ان کے مکتب فکر پر عمل کرو گے، فکر کرو گے، چلو گے، آپ حبیب بن سکتے ہو، سلمان بن سکتے ہو، آج بھی بنو گے، آخرت میں. میں یہ چیز عرض کروں کہ آج کے زمانے میں اگر حلال حرام کا ہم نے کنٹرول کیا، خیال رکھا، تھوڑے مستحبات بھی رکھے، چونکہ زمانے فساد ہے، آپ کا درجہ حبیب سے بھی آگے ہو سکتا. ہمارے لیے چیلنج زیادہ ہے، ہمارے لیے چیلنج زیادہ ہے. تو آپ کو معلوم، تو یہ رسول اللہ سے وہ تغذیہ ہوئے ہے، ان کی شخصیت بنی ہے، حضرت حبیب کی امیر المومنین سے بنی ہے، اہل بیت سے بنی ہے. اور پھر کوفہ میں رہتے تھے. کوفہ میں 5 سال کس کی حکومت تھی؟ حضرت فقط امیر المومنین کی تھی؟ نہیں، امیر المومنین اپنے خانوادے نورانی اصحاب کے ساتھ تھے. فقط زہرا شہید ہو گئی تھی. حسن مجتبیٰ کیا تھے؟ علی دوم، حسین علی سوم. اور آپ وہاں دیکھیں زین العابدین بھی تھے سلام اللہ علیہ. اس ماحول میں زینب کبریٰ بھی تھی. ٹھیک ہے، حبیب کو یہ سب ملی ہے در علوی. وہاں جیسے ہم سری نگر میں ہے، یہاں بہت بڑی ہستی ہے، ہمیں تو فائدہ آئے گا نا. اور جو عاشق ہوتے وہ لے لیتے، حاصل کر لیتے. تو تربیت حاصل کی، ڈائریکٹ تربیت. اس کے بعد امام حسن کے 6 مہینے بھی وہاں. تو یہ اثر تھا تربیت کا، اور بہت عظیم شخصیت تھی. تو ان الحسین ابن ابی طالب. اب جب حضرت امام حسین چلے گئے، کہاں؟ کوفہ پہنچے. کوفہ سے نزدیک، کربلا سے نزدیک پہنچے تو خط لکھا. کس کو؟ حبیب کو. خط لکھا حبیب کو، کس لیے؟ نصرت کے لیے. ہاں، اہل تھے نصرت کے لیے. اب خط میں پڑھتا ہوں، اجازت ہے؟ بھلے. ان حسین ابن علی ابن ابی طالب الی الرجل الفقیہ. خط لکھ رہا ہوں میں حسین ابن علی ابن ابی طالب سلام اللہ. کس کو؟ ایسے مرد کو. رجل، لا الہ الا اللہ.
رجال لا تلہیہم اموال ولا اولاد، یہ صفت یہ قرآن ناطق ہے. اس نے حبیب کو ایڈریس کیا کس سے؟ لفظ رجل سے. رجل سے مراد کیا ہے؟ بابا مگر وہ اور نوز باللہ عورت تو نہیں ہے، رجل کیوں کہا؟ مرد الہی. اور کون سا؟ رجل الفقی، جس کو خدا کا علم، امام حسین خدا کا علم ہے نا، نمائندے خدا، علم خدا. کسی کو کوئی تو فقی ہے، رجل فقی، وہ کیا ہوگا؟ فقی کس کو بولتے ہیں؟ مجھے معاف کریے گا، میرا سٹائل یہی ہے. مصائب ہے لیکن مصائب میں بھی ہم اپنے پہ روئے، اپنی جہالت پہ روئے، ٹھیک ہے نا. رجل الفقی، تفقہ، گہرائی دین، باطن دین تک جس کو رسائی ہو. نماز اللہ اکبر پڑھ لیے نا، نماز میں کہاں ہوتے ہم؟ علی مرتضیٰ کے پائے مبارک سے تیر نکالا جو آگا کہاں ہے؟ معراج ہے نا. اگر جاتے سجدے میں روح قبض ہوتی ہے. ظاہر دین ہمارا اللہ اکبر الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم، ہاں کہاں ہوتے؟ وہ کہاں ہوتے؟ روح چھوڑ جاتی ہے بدن کو، چلی جاتی ہے. بس یہ آدمی کس ٹائپ کا تھا؟ فقیہ تھا، ظاہر دین سے باطنی دین تک پہنچا تھا. حبیب ابن مظاہر الرجل الفقی، وہ کون ہے؟ حبیب ابن مظاہر رحمت اللہ. اما بعد، یا حبیب انت تعلم قرابتنا من رسول اللہ. اے حبیب تم جانتے ہو ہم قرابت دار ہے، رشتہ دار ہے کس کے؟ رسول. وَأَنْتَ أَعْرَفُ بِنَا مِنْ غَيْرِنَا. ختم ہو گئی بات. آپ ہمیں زیادہ جانتے ہو بنسبت آپ کے علاوہ جتنے ہیں. کچھ توجہ کی؟ یہ جملہ کیا کہتا ہے؟ آپ کی معرفت ہمارے تئیں زیادہ ہے. کس کے نسبت سے؟ وَأَنْتَ ذُو شَمَّةٍ، آپ میں اخلاق عظیم ہے، اخلاق عرفان، صاحب اخلاق ہو. وَغَيْرَةٍ، غیرت ہے آپ میں. غیرت کس کی قسم کی ہے؟ غیرت دینی، غیرت عفت، غیرت وطنی، یہ ساری آتی ہے غیرت. فلا تبخل علینا بنفسک، بخل نہ کر اپنی جان ہم پر چھڑکنے پر. جان چھڑکو. یجاری کا جدی رسول اللہ یوم القیامہ، تمہیں اس کا اجر دے گا میرا جد رسول اللہ روز قیامت. بڑی بات ہے نا، عظمت ہے، عظمت ہے اس کی. پھر جب شہید ہوئے، درک یا حبیب، جب حبیب جان دے رہے تھے، امام حسین نے کلام فرمایا، درک یا حبیب، خدا آپ کو جزائے خیر دے جو تم نے ہماری راہ میں کیا، جان تک چھڑک دی. لقد كنت فاضلا، وہ تو زندہ ہونے سے پہلے، شہادت کے بعد تو فاضل تھا، فضیلت تھی تمہیں. گوہر فضیلت کون ہے؟ امام حسین سلام اللہ. وہ کسی کو کہتے تو صاحب فضل ہے. اور تختم القرآن فی لیلۃ واحدہ، ایک رات میں، ایک ہی واحدہ سے ہے، ایک ہی رات میں ہر روز تو پورا قرآن شریف ختم کرتا تھا. اچھا یہ کون سا ہے؟ رب تال القرآن والقرآن یلعنہ،
بہت سارے ہیں قرآن تلاوت کرنے والے اور قرآن ان پہ اسی وقت لعنت بھیجتا ہے. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. جو تدبر کر کے نہ پڑھے قرآن اس کے دل پہ غفلت کا کیا ہوتا ہے؟ تالا لگا ہوتا ہے. ادھر سے امام حسین کیا کہہ رہے ہیں؟ تو عظیم فقیہ اور عارف ہے، پس اس کی تلاوت کیسی ہوگی؟ وَيَتْلُونَ الْقُرْآنَ حَقَّ تِلَاوَتِهِ. یہ قرآن کی تلاوت ایسا کرتے ہیں جیسا حق ہے، اور جس کی سٹیمپ معصوم پر جس کی سٹیمپ آ جائے وہ کیا ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا، اس نے بہت جب خط پہنچا یہ تھے کہاں؟ کوفے میں کرفیو لگا ہوا تھا، ابن زیاد نے لگایا تھا، اور خط پہنچا ان تک، اور یہ جا رہے تھے، اور مسلم ابن اوسجہ اس کے رشتہ دار تھے، اسدی ہے وہ بھی آئے، اور اس کو کہا جی کہاں جا رہے؟ میں حمام جا رہا ہوں مہندی اور نہانے کے لیے وغیرہ. اس نے کہا حسین علیہ السلام، یہی خط جو میں نے پڑھا، یہ امام حسین کا ابھی آیا ہے، اور آگا چاہتے اس نے وہ صابن اور ٹاول اور وہی پھینک دیا، اور وہیں سے بھاگ گئے کربلا. تو میں چونکہ ٹائم بہت ہو گیا زیادہ نہیں دے سکتا، مسائل زیادہ نہیں پڑھ سکتا. تو وہاں جناب علی کربلا بھاگ گئے، تو امام حسین کی نصرت کی. کم از کم 80 ایئر تو بتایا جاتا ان کا. بوڑھے تھے، جوان تھے، اس لیے مولا نے کہا رجل کو بھی ٹیڑھا، اس کو بڑھاپا نہیں آتا. پہنچے وہاں تو جنگ کی. عاشورہ کے دن تو آپ کو معلوم ہے، جب ظہر کا ثمامہ سیداوی نے کہا یا امام حسین مجھے لگتا ہے سلام علیہ ظہر کا ٹائم ہے، نماز ظہر کا ٹائم ہے. حضرت نے دعائے خیر دی، شروع کر دی نماز پڑھ. حسین ابن نمیر معلوم نے آواز دی، جسارت کی، یا حسین نعوذ باللہ میں نہیں کہہ سکتا، آپ نماز پڑھو یا نہ پڑھو، جتنی بھی پڑھو، ان کا کوئی قبول ہونے والا یہ نمازی نہیں ہے. حبیب کو جلال اور جوش آیا، کہا اے ملعون اور خبیث، فرزند رسول کی نماز قبول نہیں ہوگی اور تم ملعون کی نماز قبول ہوگی. اس پہ جنگ ہوئی، اور حضرت حبیب نے کہا رخصت مانگی کہ میں یہاں پر نہیں بیٹھ سکتا، میں اس کے جواب دینا. اس میں وہ شہید ہو گئے. ٹھیک ہے، شہید ہو گئے. تو شہادت پر امام حسین نے کہا للہ درک یا حبیب خدا تمہیں خیر دے، جزائے خیر دے. تو یہ ہو گئے. انہوں نے اس سے پہلے بھی بہت، آپ کو معلوم 11 آدمیوں کو انہوں نے شہدائے کربلا میں سے، اگر آپ سننا چاہیں، شہدائے کربلا میں سے 11 آدمیوں کو لے کے آئے جو پھر شہدائے کربلا میں سے ہیں. اور شب عاشورہ کو نینوا جو ہے کربلا کے ساتھ، وہاں قبیلہ اسد، بنی اسد رہتے تھے. حضرت امام حسین علیہ السلام سے انہوں نے اجازت لی، وہاں گئے، ان کو دعوت دی، اور 400-500 لوگ کو لے کے امام حسین کی نصرت کے لیے لے آئے. لیکن یہی حسین ابن نمیر آئے اور دوسرے آئے، انہوں نے مقابلہ کیا اور ان کو شہید کروایا. 2-4 بچے، کچھ بچے وہ بھاگ گئے، اور حبیب مشکل سے واپس امام حسین کے خیمے میں پہنچے. حضرت نے دعا خیر دی، بہت تلاش کیا انہوں نے، خود کو بھی جان پیشانی میں لا لیا. بھائی ان کا علی ابن مظاہر وہ بھی شہید ہوا، شہداء میں سے ہے، اور اپنے بالآخر شہادت پائی. ایک جملہ آخر میں عرض کروں گا، حبیب کی عظمت. حبیب جب آ رہے تھے کربلا سے، امام حسین کا قافلہ بھی پہنچ رہا تھا کہاں؟ کربلا کے نزدیک جا رہے تھے، کوفہ. اب کربلا کی طرف حر نے وہاں ان کو موڑ دیا. امام حسین نے دیکھا اب تو بس شہادت کے نزدیک جا رہے ہیں. ہر آدمی یا کچھ آدمیوں کو چنا، پرچم دے دیا، یہ آپ کو پرچم ہے، یہ آپ کو پرچم ہے. سب کو تقسیم کیا پرچم جتنے تھے. ایک پرچم رہ جاتا تھا، اس پرچم کو کسی کو نہیں دیا، اضافی تھا، علاوہ تھا.
تو انہوں نے کہا یہ پرچم کون لے لے گا؟ امام حسین نے کہا اس کا صاحب آ رہا ہے، اس کا صاحب آ رہا ہے۔ کچھ وقت انہوں نے انتظار کیا، اتنے میں دیکھا کہ دور سے ایک گھڑ سوار آ رہا ہے اور وہاں سے زمین سے گرد و غبار اٹھ رہا ہے اور ایک گھوڑا نزدیک آ رہا ہے۔ کہا یہ کون ہے؟ کہا اسی پرچم کا صاحب ہے جس کا انتظار ہے، یہ ہے حبیب ابن مظاہر۔ کچھ انتظار کیا، حبیب نزدیک آئے اور حبیب سامنے آئے، گھوڑے سے اترے، زمین پہ آئے اور آقا کی یہ حالت دیکھ کر رونے لگے۔ یہ رونا عشق اور عرفان کی زبان ہے، یہ عرفان کی زبان ہے۔ اور آقا کو بوسہ کیا اور پھر کہا، جب خیریت پوچھی اور سب خوش ہو گئے، حبیب ابن مظاہر آ گئے اور سب نے ان کو خیر مقدم کیا۔ بی بی زینب کبریٰ نے بھی سلام بھجوایا۔ اجی یہ ان کے گھر میں ٹکڑے ٹکڑے کھا کے پلا ہے، یہ عام آدمی نہیں ہے۔ ارے اس بے کسی کے عالم میں ثانیہ زہرا زینب کبریٰ اس کو سلام کہ یہ خصوصی سلام ہے، یہ پیغام ہے، یہ مصیبت کا اظہار ہے اپنے اس شاگرد کے لیے۔ حبیب دیکھو ہم کس بد دور میں گزر رہے ہیں، آپ کو میرے ساتھ وہ عارف ہے، حضرت زینب کبریٰ عرفان کی بیٹی ہے، اس پہ منصب امامت بھی آیا ہے، یہ زبان سمجھے وہ حضرت نے بعض روایت میں ہے اور یہ مکے مارے منہ پر، ارے تماچے مارے اور کھاگ اٹھا کے سر پہ مارا۔ کہا یہاں زمان پہنچ گیا، بی بی زینب مجھے سلام کرے، میں ہوتا کون ہوں، میرے اوقات کے